السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی کے پروگرام سیاست بخیر میں آپ کا میزبان فاخر ملک حاضر خدمت ہے۔ کہتے ہیں کہ سیاست ناممکنات کو ممکنات بنانے کا کھیل ہے، لیکن اس ملک میں سیاستدان ممکنات کو ناممکنات بنانے میں مصروف ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ کیا سیاست بند گلی میں داخل ہو گئی ہے، اور کیا اب اس ملک میں یہی روش جاری رہے گی کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے؟ اور یہ عمل اگر جاری رہا تو کیا پاکستان کو جو خطرات درپیش ہیں ان کا کوئی حل نکل سکے گا یا نہیں نکل سکے گا؟ اور یہ لڑکھڑاتی جمہوریت اور 75 سالوں کے دوران مختلف نظاموں کی لیبارٹری بنانے، اس ملک کو لیبارٹری بنانے کے نتیجے میں ہم جو بھگت رہے ہیں کب تک بھگتتے رہیں گے؟ اس آج کے موضوع جو کہ سیاست بند گلی میں داخل ہو گئی ہے، اس کے بارے میں ہم نے آج جو مذاکرہ رکھا ہے اس کے مہمانان گرامی ہیں جناب عبدالباسط خان صاحب اور جناب اقبال شاہد۔ شروع کرتے ہیں جناب اقبال شاہد صاحب سے کہ کیا ہماری سیاست بند گلی میں داخل ہو گئی ہے؟ وہ اس کے بارے میں اظہار خیال کریں گے۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو جس وقت سیاست ہے وہ بند گلی میں تو ہو ہی گئی ہے، لیکن اس کا ریزن کیا ہے؟ ضد ہے۔ وہ یہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کے واقعات کئی دفعہ آئے ہیں اور اسی وجہ سے ہی ملک میں مارشل لا آتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاستدان جو ہیں، پاکستان کے سیاستدان اپنی اس جمہوریت کو جو ہم نے انہیریٹنس کی ہے باہر سے، نظام چلانے میں بالکل ناکام ہو چکے ہیں، یا اپنے مسائل حل نہیں کر سک رہے، اور یہ غالباً اس وقت بھی کوئی حادثہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 90 کی دہائی میں جس وقت ایک دوسرے کو پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون ریپلیس کر رہی تھی، تو اس کا نقصان آج بھی پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں، اور اسی طرح دنیا ترقی کرتی رہی اور ہم نیچے جاتے رہے۔ جو جرنلزم میں سوالات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ بھی ہوتا کیا رہا ہے؟ ہوتا یہ رہا ہے کہ پاکستان جو 70 اور 80 کا پاکستان ہے، بڑا ایک خوبصورت پاکستان، جہاں چائنا کا پرائم منسٹر کراچی میں آ کے اوپر دیکھتا ہے کہ حبیب بینک پلازا کی بلڈنگ اتنی بڑی بھی ہو سکتی ہے، جہاں ہم ایک نیا راستہ ہم سے ڈھونڈ رہا ہے امریکہ چائنا کے لیے کہ ہمیں ان سے بات کروائی جائے۔ پاکستان میں ٹرانسپورٹ اچھی چل رہی ہے، پی آئی اے پوری دنیا میں فلیگ لے کے پھر رہا تھا۔ انہی بدبختوں نے جو پاکستان کے جن کو آپ سیاستدان کہتے ہیں، انہوں نے آہستہ آہستہ جمہوریت کو اپنی ذاتی وراثتی جمہوریت میں تبدیل کر لیا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیسری نسل تقریباً تمام سیاستدانوں کی اس وقت میدان میں ہے، وہ اس بات کو حکمرانی یا اپنا حق سمجھتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں یہ حالات اس وقت پیدا ہو چکے ہیں۔ کوئی دنیا میں کہیں ہے؟ کیونکہ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو سیاست میں آتے ہیں وہ عوامی خدمت کے لیے آتے ہیں، کہ نظام کو کرنا ہے، ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے۔ لیکن یہاں یہ ہو رہا ہے کہ اپنے خاندانوں کو، پھر یہ ہے کہ وراثتی جمہوریت میں اپنی پیپل پارٹی کو آپ زرداری اور بلاول کو آپ اس میں فارغ کر دیں تو پیچھے پیپل پارٹی کچھ نہیں رہتی، انہوں نے کچھ کام نہیں کیا۔ میاں نواز شریف صاحب نے باقاعدہ طور پر آپ دیکھیں گے ایک ٹائم پہ اگر وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب ہوتے ہیں تو حمزہ شہباز شریف پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہوتے، پھر اگر دوسری طرف آ جاتے ہیں تو اپوزیشن لیڈر بن جاتے ہیں، اوپر میاں شہباز شریف اور نیچے حمزہ شہباز شریف بن جاتے ہیں۔ یعنی اس میں عوام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ باقی رہ گی بات کہ ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ میں تو ان کو کبھی بھی اس طرح نہیں کہتا کہ وہ آزاد قسم کے کوئی ایم این ایز ہوتے ہیں، کوئی پاکستان کی پارلیمنٹ کے جو منتخب نمائندے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت وہ غلام اور سلیوز ہیں، انہوں نے انہیں سے ٹکٹ لینی ہے۔ پھر اگر اتفاقاً جیت بھی جائیں تو ان کے خیالات کے خلاف کوئی بات کرے تو ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں۔ بند گلی میں اس لیے ہے کہ انائیں ہیں اور کرپشن ہے، منی لانڈرنگ ہے۔ اس وقت عدالتوں میں کوئی بھی سنا ہے کسی دنیا کے ملک میں جہاں جمہوریت ہے کہ 60% لوگ ضمانتوں کے اوپر ہوں اور حکمرانی کر رہے ہوں اور ملک کا پٹھا بیٹھا ہوا ہو، اور جو وعدہ آدمی کر کے آئے کہ ہمارے پاس 200 لوگ موجود ہیں، ہم اس بحران سے نکالیں گے، اور آپ دیکھیں گے انگلینڈ میں وزیر اعظم 40 دن بعد خود ریزائن دے جاتی ہے کہ میں جو آپ سے وعدے کیے تھے تو وہ میں پورے نہیں کر سکے۔ تو یہاں یہ کہتے ہیں، جب میاں شہباز شریف کہتے ہیں میں 6 مہینے میں قیا پلٹ دوں گا، تو آپ دیکھیں کہ ملک کا جو جس وقت آپ کے ریزرو نیل پر چلے گئے جو $6 بلین ہے،
وہ اس کو نل گنے. آپ $3 بلین تو سعودی عرب کا ہے, 3 چائنا کا ہے. آپ کی LCs نہیں کھل رہی, ایئرپورٹوں پر جو را مٹیریل پڑا ہوا ہے, ملک میں مہنگائی ہے, اور ضد یہ ہے کہ ہم نے بات نہیں کرنی. اب اگر فوج نے یہ کہہ دیا کہ ہم غیر جانبدار ہیں, تو یہ ایک ٹائم ہے کہ ان کو بالکل طریقے سے جتنی جلدی ہو سکتا ہے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کل نہیں تو آج ہی ان کو مل کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں کل پرسوں سے ایک ٹیکنوکریٹس کا نام سنا جا رہا ہے, کہتے آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے. پاکستان میں کئی دفعہ آئین میں گنجائش نکالی جا چکی, اور آپ نے دیکھا کہ جیسے صدر مشرف آئے تو باقاعدہ ہمارے عدالت عظمیٰ نے ان کو باقاعدہ فری ہینڈ دے دیا کہ آپ آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں. تو یہ پاکستان ہے جہاں سے چلے یہ بات. یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کے لیے وقت بہت تھوڑا رہ چکا ہے. یہ ایک طرف تو یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ لانگ مارچ کر کے جلسے کر کے بائی الیکشن کروا کے وہ اس وقت حملہ اپنے پر کروا کر کے اب کریکٹر اسیسینیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. یعنی گندی ترین سیاست یہ چل رہی ہے کہ ہم 90 کی دہائی سے تو کئی گنا آگے جا چکے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس نظام کا حصہ رہیں جو ان کو پروموٹ کرتا ہے اور ان کے اولادوں کو پروموٹ کرتا ہے, جہاں انصاف کا نظام جو ہے اس پر بہت بڑے سوالیہ نشانات رہتے ہیں. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے کہ اس وقت عام آدمی کی حالت کیا ہے, جس کے لیے جمہوریت کو کسی نے چارٹ نہیں کہتے آل دا رول اور میڈ فار دا پیپل, جو کسی کام کا نظام نہیں ہے, وہ لوگوں نے کرنا کیا ہے. آپ کی باتیں درست ہیں. میرے خیال میں اس وقت پورا ملک انہی اسی گفتگوؤں میں شریک ہے. خان صاحب سے یہ میں درخواست کروں گا کہ خان صاحب یہ بتائیں کہ کیا صرف سیاستدان ہی ذمہ دار ہیں, اس میں دوسرے ادارے ذمہ دار نہیں ہیں اس سارے بگاڑ کو کرنے میں؟ دیکھیے جی, اس پہ تو بڑی ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بیانیے پہ جانے سے پہلے میں یہ گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے جو 75 سال گزر گئے ہیں اس میں پارٹیشن کے بعد سے جو ہمیں سیاست ملی ہے وہ جاگیرداروں کی سیاست ملی ہے, اور وہ جاگیردار جو تھے وہ سیاسی طور پر باشعور نہیں تھے. وہ جب بیج بوئے گئے تھے اس وقت پاکستان کی سیاست میں, تو آپ نے دیکھا کہ اس دور میں جو 1947 سے لے کے 54 تک ہوا, پھر 56 تک ہوا, جس طرح ہم نے ڈسکریڈٹ کیا ہے اپنی سیاستدانوں کو, ایک پاپولر پارٹی کو, ایک پاپولر صوبے کو جہاں کی میجورٹی تھی, جس طرح ان کے لیڈروں کے ساتھ بے رحمانہ طریقے سے سلوک کیا گیا ہے, جو خواجہ نازم الدین صاحب بھی ہیں, سہروردی صاحب بھی ہیں, سب لوگوں کے ساتھ آپ دیکھیں جو کچھ ہوا اس ملک کے اندر. اور اس میں جو آپ کا یہ سوال ہے کہ کچھ ادارے ذمہ دار ہیں, تو اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے, اور اس میں کئی لوگ تو کہتے ہیں آج کل کہ جناب اس وقت کے جو آرمی چیف تھے, کمانڈر ان چیف تھے, ان کا پیچھے سے جب دیکھا جائے اور جب ان کو وزیر دفاع رکھا گیا بوگرا صاحب کی حکومت میں, تو کس طریقے سے اس سیاست میں اثر انداز ہوئے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے ان کو بھی چلتا کیا, اس کے بعد سکندر مرزا کو چلتا کیا, اس کے بعد خود وہ بن گئے کمانڈر چیف بھی. تو یہ ایک ہمارے ملک کی ایک بری ابتدا تھی میں سمجھتا ہوں, جس کی وجہ سے اب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ادارے ہیں, سیاستدان ہیں, یا وہ ادارے ہیں, تو اس وقت سے یہ پاکستان کا برا وقت شروع ہوا. یہ آغاز تھا, اور اس سے آپ دیکھیں کمپیئرنگ ٹو ہندوستان, وہاں پر انہوں نے بڑی اچھی اصلاحات کی, انہوں نے جاگیرداروں کے پر کاٹ دیے, ان کی جو زمین کی ایک حد کر دی کہ سارے 12 ایکڑ سے بڑا کوئی ہوگا نہیں. آپ دیکھیں ہمارے پاس جاگیردار رہ گئے, سرمایہ دار رہ گئے, اور وہاں انہوں نے ایک طرح کا صحیح طور پہ. دوسری بدقسمتی یہ بھی رہی, قائد اعظم صاحب کا جو انتقال بہت جلدی ہو گیا, فوت پا گئے, لیاقت علی صاحب کا قتل ہوا, وہ بھی ایک مسئلہ ہوا. پھر ہم نے وہ جو قرارداد مقاصد ہوئی وہ بھی ایک ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گیا. پھر ہمارے یہاں آپ نے دیکھا کہ یہ جو ریلیجیس ایکسٹریمزم جو ہے یہ آہستہ آہستہ پر پردے نکالنے لگا, بڑھ گیا. تو یہ سب چیزیں تو ہوتی گئیں آگے, یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہے. لیکن کمنگ رائٹ انٹو دی پریزنٹ سیناریو جو ہے اس وقت, اس میں اگر ہم دیکھیں کہ ہماری اندرونی اور بیرونی دو ایسی چیزیں ہیں جس نے ہماری سیاست کو, جو آپ کہہ رہے ہیں, بند گلی میں ڈال دیا. آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ناممکنات کو ممکنات, تو ناممکنات کو تو ممکنات بنا دیا گیا اس ملک کے اندر. کوئی کہہ سکتا تھا کہ شہباز شریف وزیر اعظم بن جائیں گے ایک دم سے آ کے, کوئی کہہ سکتا تھا بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ بنیں گے ایک دم سے. یہ ناممکنات تھی جو کہ ممکنات ہو گئی, لیکن ممکنات کو ممکنات نہیں بنایا گیا. یہی بدقسمتی ہے پاکستان کے ساتھ, جو ہونا چاہیے تھا. اور اس سلسلے میں جو پریزنٹ سیناریو ہے, جس میں ہم آپ کو عام آدمی کو, پڑھے لکھے آدمی کو, لے مین کو یہ نظر یہ آتا ہے کہ شاید سیاستدان ہی اس چیز کے ذمہ دار ہیں.
سیاستدان اس حد تک ذمہ دار ہیں کہ سیاستدان دوسروں کے ہاتھ میں کھیلتے ہیں، اس حد تک ذمہ دار ہیں کہ سیاستدان لالچی ہیں، اقتدار سے چمٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، ملک کا درد نہیں رکھتے، ملک کے عوام کا درد نہیں رکھتے، اس لحاظ سے تو سیاستدان ذمہ دار ہے۔ باقی جیسے چیزیں ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہے کہ جو عمران خان صاحب کی آج کل کی سیاست ہے، جس طرح عمران خان صاحب، ایک وہ وقت تھا جب عمران خان صاحب کی پاپولرٹی زیرو تھی، جس وقت وہ وزیر اعظم تھے اور وہ ضمنی الیکشن ہار رہے تھے، اور اس کے بعد جو ہی ان کو جس طریقے سے ہٹایا گیا وہ تو سب کے سامنے ظاہر ہے، اس پہ تو کوئی میرا خیال ہے تو لال یا ایسی کرنے کی ضرورت نہیں، سب کو لے مین کو پتہ لگتا ہے کس طرح ہوا۔ اور اب تو انہوں نے خالصتاً بار بار یہ کہہ دیا کہ میری اس وزیر اعظم وزارت سے ہٹانے کا ایک ہی بندے کو ذمہ دار ہے، اس کا جنرل باجوہ کا نام لیتے تھے آپ۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں اب اس عوام کے لیے آپ دیکھیں کہ آج پہلے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں پر الیکشن مانگ رہے ہیں، پی ڈی ایم الیکشن مانگ رہی ہے، جلسے نکال رہے ہیں، جلوسے نکال رہے ہیں، ریلیاں نکال رہی ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کوئی، میرا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا میں تو الیکشن نہیں دے رہا، سو الیکشن ہونے کی امید کوئی نہیں آگے۔ کئی مرتبہ آدمی اعتماد کی کوشش کی گئی، کئی دفعہ استعفوں کی سیاست پیش کی گئی، نہ استعفے ہوئے نہ آدمی اعتماد ہوا، لیکن عمران خان کمزور طاقتور تھے اس وقت آ کے۔ آل آف اے سڈن کیا ہو گیا کہ ایک دم سے یہ سب اکٹھے ہوئے اور سارا کچھ ہو گیا، اور پھر عوام یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگوں نے 30 سال حکومتیں کی ہیں ان کو لانے کی بجائے کوئی انٹرم سیٹ اپ لے آتے آپ اگر ملکی حالات ٹھیک کرنے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے عمران خان نے معاہدہ کیا اور یہ معاملات ہوئے، تو آئی ایم ایف تو کوئی پورا ایک سال کا معاہدہ تھوڑی کرتا ہے، وہ تو ہر کوارٹرلی کرتا ہے معاہدہ، ہر کوارٹر کا ہوتا ہے، اس کوارٹر میں وہ معاہدہ کرتے ہیں، ریویو کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں یہ آپ نے کام کرنے، لہٰذا اگر وہ یہ کہتا ہے کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ عمران خان صاحب نے کیا، تو مہنگائی جو تھی اور جس طرح اس وقت مہنگائی میں عوام پس رہے ہیں، جس طرح لوگوں کو آٹا جو سب سے بیسک چیز ہے وہ نہیں لوگوں کو مل رہا، چینی کی قیمت دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں، کہیں حکومت ہمیں نظر نہیں آتی کہ کوئی اس کو کنٹرول کرنے والی ہو، سب سے زیادہ غریب آدمی پس رہا ہے، تنخواہ دار پس رہا ہے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اس ملک کے اندر۔ سیاستدان صرف کیا کر رہے ہیں اپنی انا کی، یہ انا کیا ہے جی کہ ہم نے الیکشن نہیں کرنے، ارے بھائی الیکشن کر دو، کوئی انٹرم سیٹر بناؤ تاکہ اس ملک میں آگے چلنا ہے، پالیسیز لانگ ٹرم بنتی ہیں، شارٹ ٹرم نہیں بنتی، نہ آئی ایم ایف آپ کو امداد دے گا نہ کوئی اور امداد دے گا، جب تک ان کو یہ کلیئرٹی نہیں آتی کہ کوئی ایسی حکومت ہے جس نے آگے چلنا ہے۔ شاہد صاحب، انٹرم گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، عام طور پہ کہہ رہے ہیں کہ بھی آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے، کیا انٹرم گورنمنٹ ہمارے مسائل کا حل ہے لانگ ٹرم؟ اس میں جو تجزیہ کار جو بات کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، ایک تو ظاہر پیپل پارٹی نے بھی کہہ دیا کہ ہم اس سیٹ اپ کو ہم وہ نہیں کریں گے، وہ اسمبلی نون کی طرف سے بھی آ گیا اور عمران خان صاحب کی طرف سے بھی آ گیا کہ جو عبوری سیٹ اپ آپ کہہ رہے ہیں، جو ٹیکنوکریٹس کیا، کیونکہ کوئی باتیں چل رہی تھیں کہ رضا باکر بھی کراچی پہنچ گئے ہیں اور رفیع شیخ بھی پہنچ گئے ہیں، اور یہ سیٹ اپ بڑی تیزی سے کچھ لوگ ملک سے باہر بھی جا رہے تھے، یہ ہو رہا تھا، لیکن ان تینوں پارٹیوں نے کہا کہ ایسا نہیں، کیونکہ ملک صرف اس سے آگے بھی کئی جگہ پر پھنسا ہوا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کی جو ٹی ٹی پی ہے وہ بڑی اس وقت ایکٹیو ہے، بلوچستان میں 20 دھماکے ہو رہے ہیں، اور اس وقت آپ کا جو سابقہ فاٹا ہے اس میں وزیرستان ہے، اس میں سارے جو سوات تک تو انریسٹ ہے، اور یہ بھی خبر ہے کہ کوئی بہت بڑا ایک دوبارہ ہمیں رد الفساد جیسا کوئی سسٹم کرنا پڑے، اس کے لیے ضروری ہے کہ عوامی تائید حاصل ہو، یعنی سیاستدانوں کی بھی اور سارے تمام سیاسی پارٹیوں کی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ لوگ اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اس پر بھی سوچا جا رہا ہے۔ اب صورتحال ایک ہی بنتی یہ ہے، دو حصے ہیں کہ اگر تو سیاستدان خود سوچے، اگر پہلے سوچتے تو جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈی ایچ ہے، ایلیگیشن تو ہے نا کہ جی ٹیکسٹائل انڈسٹری تک، بینکوں تک، سیمنٹ فیکٹریوں تک، یعنی مخصوص محکموں دنیا میں کسی کوئی نہیں چلاتا، تو اگر یہ سوچتے سارے اکٹھے ہو کے تو ایسی قانون سازی کر سکتے تھے، لیکن چونکہ ہر پارٹی جو ہے وہ ضرور یہ سوچتی ہے کہ ہمیں کہیں سے کچھ سپورٹ ملے، جس طرح ابھی باسط خان صاحب نے درست کہا ہے کہ ساری دنیا نے دیکھا، بے شک لوگ انکار کرتے رہے کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن لے مین کو بھی پتا ہے کہ آنن فانن، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ ایک اسمبلی الیکشن کی طرف جا رہی تھی، مجبور ہو گئے، سمجھ لو ان کی فالوئنگ بھی کم ہو رہی تھی، تو فوری طور پر اس کو فیصلہ لیا گیا، پھر دوبارہ نو کانفیڈنس کیا گیا، پھر ان لوگوں کو لایا گیا، اور جن کو لایا گیا انہوں نے آتے سار کیا کیا، انہوں نے اپنی یعنی نیب آرڈیننس میں ترمیمیں کی، اور اس طرح کے جو ان کو سوٹ کرتی تھی چیزیں وہ اقتدار میں آ کے بیٹھ گئے، اور جو الائنس تھے 12-13 پارٹیوں کے
وہ بڑے بڑے اہم جو ارننگ ڈپارٹمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، یہ چھپی بات نہیں ہے. جس کو جو چاہیے، جو جس بندے کا جس کی وجہ سے کیس اربوں روپے کا یعنی بنا ہوا تھا، وہ آپ دیکھیں کہ خاص طور پر جمعیت علماء اسلام کے کچھ لوگ اکرم دورانی ٹائپ، تو ان کو وہی محکمے ان کی دوسری پارٹی کو دے دیے گئے. اب بھی آپ دیکھیں کہ ان کی وہ جو شیئرنگ ہے وہ اس پر ابھی بھی نہیں کھڑے نہیں ہوتے. جیسے گورنر کے پی کے کو بدلا گیا اور اس طرح ایم کیو ایم کو کراچی دیا گیا. یہ تو چیزیں کوئی چھپی تو رہ نہیں گئی. اب بھی گیم آن ہے، اب بھی سمجھ کوئی نہیں رہا. آپ دیکھیں کہ الطاف حسن کے متعلق آپ سن رہے ہیں کہ وہ کل پیپل پارٹی نے کہا ہمیں تو کوئی اس کے آنے میں اعتراض نہیں ہے. ریزن کیا ہے کہ کراچی میں جو ریپلیس کرنے جا رہی تھی پی ٹی آئی یعنی اربن سیٹ اپ کو، تو وہاں پھر ضرورت پڑ گئی ہے کہ ایم کیو ایم کے سارے دھڑوں کو اکٹھا کیا جائے. یعنی کوئی آدمی باز تو آ نہیں رہا. کون کرے گا؟ اصل سوال یہ ہے کون کرے گا. اس میں یہ ہے کہ یا تو سیاستدان خود اگر یہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ جس طرح پوری دنیا بل کے یعنی نیشنل ایشو کے اوپر اکٹھی ہو کے کوئی ایسی امینڈمنٹ کر لیتی ہیں، باقی لڑائیاں پارٹی کا مینوفیسٹو ایک دوسرے کے خلاف ایلیگیشن وہ چلتے رہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو عدلیہ ہے، جو بڑے احترام سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ 63A اب بھی وہ زندہ رہے گا جب تک پاکستان کی تاریخ ہے. تمیز الدین کی یاد دلاتا رہے گا کہ 63A کو جب ریفرنس بھیجا گیا صدر مملکت نے، تو اس کو فیصلہ اتنی لیٹ آیا کہ کہتے تا تریاق آبردہ شد مار کے زیدہ بردہ شد، جب تک مر نہیں گیا سانپ کے کاٹے کا. کہ حکومتیں بدل گئیں. پھر آگے آپ دیکھیں جب حکومت میں لوگ آئے، ان کے اپنے ویسٹ انٹرسٹ ہے، مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. پہلے یہ لانگ مارچ کرتے تھے جی الیکشن کراؤ، اب وہ کہتے ہیں جی ہم مدت پوری کریں گے شاید 1 سال اور. اب لگ رہی ہے معاشی ایمرجنسی. معاشی ایمرجنسی کون لگائے گا؟ کہ اس حکومت کو جتنی مرضی آپ روزانہ ٹی وی ٹاک شو میں بات کر لیں. اب اسحاق ڈار صاحب جب واپس آئے تو ان کے متعلق یہ تھا کہ ہمارا صاحب کا جو وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ہے، اس بیچارے نے بتھیری اپنی تنقید بھی برداشت کی IMF کے، لیکن بعد میں سچی جب بات تھی تو نظر آ گئی. اب جب یہ آئے تو انہوں نے آ کے کام کیا کیا؟ آ کے اپنے سارے کیسز ختم کروائے. اور یہ ہے کہ ڈالر اس وقت مارکیٹ میں 270 کا بھی نہیں مل رہا، کیونکہ اور مارکیٹ میں بلیک مل رہا ہے. اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں واستو میں ایک اور بات کی، پاکستان بننے کے بعد یہ جاگیردارانہ سسٹم تھا، آپ کا یہ تجزیہ درست ہے اور حالات اسی طرف جا رہے ہیں. لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ذمہ دار کون ہے؟ کیا نظام ذمہ دار ہے، افراد ذمہ دار ہیں، ادارے ذمہ دار ہیں، یا سیاستدان ذمہ دار ہیں؟ میں خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس بارے میں بتائیں. دیکھیے مجھے یاد آ رہا ہے ان کا منیر نیازی صاحب کا شعر، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سے کسانوں مرندہ شوق بھی سوکھیاں لگی رہا سی. بات یہی ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے اگر ایک گھر میں ایک بچہ خراب ہو جاتا ہے اور ماں باپ شریف ہیں، باقی بھائی ٹھیک ہیں، تو ماحول سارا گھر کا خراب ہو جاتا ہے. صحیح. تو لہٰذا اگر اس معاشرے میں اگر سیاست کی بات کرتی ہے، سیاست ہماری پاکستان کی سیاست ایسی ہے، اس کا پرچہ میرا خیال اب کوئی بھی نہیں حل کر سکتا. ٹھیک ہے. قاصر ہیں سارے. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ممکنات نہیں ہوئی، ناممکنات ممکنات ہو گئے. صحیح. تو یہ پرچہ جو سیاست کا جو ہے نا، یہ اتنا ہمارا خراب ہو گیا ہے کہ جس طرح بچہ پرائمری اسکول میں اپنے ہاتھ خراب کر لیتا ہے سیاہیوں سے، کچھ سمجھ نہیں آتا کسی کو کیا اس کا حل کریں آگے. واحد میں سمجھتا ہوں جو عمران خان صاحب کو لوگ برا کہتے ہیں یا PDM برا کہتی ہے، لیکن ان کی بات میں وزن تو ہے. اور وزن یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ادارے مہربانی فرما کر مجبور کریں اس گورنمنٹ کو کہ کم از کم وہ کوئی الیکشن کی ڈیٹ دیں آگے. اب نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اگر تو اس وقت جب PDM آئی تھی، کیونکہ اس سے نواز شریف کا خیال تھا کہ الیکشن ہو جائیں فوراً، اگر اس وقت عمران خان 0 پاپولیرٹی پہ تھے، بہت کم پاپولیرٹی تھی، اسی وقت الیکشن ہو جاتے اور اعلان کر دیتے تو شاید ان کی کچھ عزت رہی سی، ساکھ بچ جاتی اس وقت آگے. لیکن انہوں نے اس کی بجائے جو کام کیے، یعنی جیسے شاہد صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ نیب کو ختم کر دیا گیا، FIU کو کنٹرول میں کیا گیا، تمام بڑے بڑے اربوں کے کیسز جیسے وہ کہتے ہیں 1100 ارب روپے کا رقیقہ لگ گیا، جو کچھ بھی ہوا. اب سوچیں نا کہ ایک پیپلز پارٹی جو ہے ایک ملک کی بڑی پارٹی ہوا کرتی تھی، آج وہ صرف سندھ تک محدود ہو کر رہ گئی ہے. کیا آپ سوچ سکتے تھے ان کی پارٹی کو اسپیکرشپ مل جاتی ان حالات میں جو ان کے پاس اسٹرینتھ ہے؟ کیا ان کا وزیر خارجہ بن سکتا تھا؟ کیا ان کے وزیر بن سکتے تھے آگے؟ وہ وہاں بھی حکومت کر رہے ہیں، یہاں بھی حکومت کر رہے ہیں.
اندھا باٹی ریوڑیاں اپنے اپنوں میں سب ریوڑیاں بانٹ کے بیٹھ گئے ہیں، غریب لوگ بیچارے پریشان ہیں. تو اس ساری صورتحال میں یہ تقاضا کرنا خان صاحب کا بالکل جانبدار ہے، صحیح ہے، درست ہے، منطقی ہے، لاجیکل ہے، ریشنل ہے کہ بھائی خدا کے واسطے کوئی تو اس بند گلی جو آپ کی گھس گئے ہیں اس سے کہیں نکالو تو صحیح یار. یہ تو نہیں کہ اب ہم نے آپس میں لڑ کے مطلب ریفری کی ضرورت آئے گی نا جب آپ الیسٹیسٹی نہیں پیدا کر رہے، کوئی لچک ہی نہیں پیدا کر رہے اپنے بیانیے میں کہ نہیں جی الیکشن تو اگلے سال بھی نہیں شاید ہوں گے جی، ہم معاشی ایک درجے سے. یار خدا کا خوف کرو. آگے ہم نے پاکستان توڑوایا ایک اکثریتی پارٹی کو نہ دے کے اقتدار، آج پھر ایک اکثریتی پارٹی موجود ہے. آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہم جو ہے یہ تو ملک کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا اس نے. بھائی سٹیٹسٹکس دیکھ لیں، ایک اکنامک سروے ہوتا ہے سب سے بڑا اکنامک سروے ایشو ہے، پڑھ لیں اس کے اندر کیا تھا، جی ڈی پی کہاں تھی آپ کی، فگرز کیا تھے، ایکسپورٹ کہاں آپ کی جا رہی تھی. عمران خان نے بے شک ایک ٹائم لیا، اس میں اپنے اوپر اس نے ناکامی کا ملبہ لیا. جو ڈالر کا ریٹ ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں نا، جو 18 میں نواز کی حکومت چلی گئی تھی پی ایم ایل این کی، اس وقت ڈالر بھی مصنوعی طور پہ رکھا گیا تھا. عمران خان نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی ڈالر کا ریٹ جو ہے اصل وہی جو آئی ایم ایف نے کہا کہ اوریجنل ہونا چاہیے، وہ لہٰذا آیا تو ڈالر چڑھ گیا، مہنگائی بڑھ گئی ہماری آگے. اب کیا ہے، اب بھی آئی ایم ایف یہی کہہ رہی ہے کہ جناب آپ نے جو بیچ میں گیپ رکھا ہوا ہے، جیسے شاہد صاحب بتا رہے تھے 270 کا مل رہا ہے، 228 یا 25 کا ریٹ چل رہا ہے، تو بھائی اگر وہ جو گیپ ہے یہ مصنوعی ہے نا پھر یہ آگے، تو اب اس کو ختم کریں. آئی ایم ایف نے کہا اب ان کے لیے جان پہ بنی ہوئی ہے کہ جی ہماری سیاست تباہ ہو جائے گی. سیاست کو مارو گولی یار، چھوڑو، تم ایک تگڑی اپوزیشن بناؤ، ایک ملک کو صحیح راستے پہ چلائیں، آپ ایک الیکشن کروائیں. کیا مصیبت آ جائے گی یار کہ عمران خان آ جائے گا. عمران خان اگر آئے گا تو آپ ایک اچھے اپوزیشن لیڈر بنے، اپوزیشن پارٹی بنے. اور ان کا کام جو ہے نا، میں تو کہتا ہوں مساق معیشت سے پہلے مساق سیاست ضروری ہے. سیاست سے مراد اس لیے ہے کہ آپ دیکھیں کیا ہے پاکستان سے آج تک الیکشن ہی ہمارے کوئی تسلیم نہیں کرتا. کوئی کہہ دے کہ کوئی الیکشن ہمارا پارٹی آ جائے تو ہر بندہ کہتا ہے. اگر آپ عمران خان کو دیکھیں کہ ان کو لانے والے کون تھے، تو آپ پیچھے دیکھیں گے نواز شریف کو لانے والے کون تھے. یہ سب چیزوں پر بحث چھوڑ دیں. اب آپ کہیں بھائی آنچت گزر گیا، اب لیٹ اس سٹ ٹوگیدر. اور خان صاحب کو بھی چاہیے کہ یہ جو پورا رویہ ہے تھوڑا سا اس میں چینج لائیں، الاسٹیسٹی لائیں، اس کے اندر لچک لائیں کہ بھائی اب میں اس کو کھا جاؤں گا، میں اس کو کر دوں گا، میں اس کو اندر کر دوں گا، انہوں نے لوٹ لیا. بھائی لوٹ لیا تو لوٹ لیا. اسحاق ڈار صاحب ہی تھے نا جنہوں نے کہا تھا کہ $200 بلین پاکستان کے سوئٹزرلینڈ میں پڑے ہیں، فلور آف دی ہاؤس کہا تھا. تو یہی تھے کہنے والے تھے. کس کے پڑے ہیں وہاں $200؟ کیوں نہیں آئے؟ $150 ہمارا قرض ہے پاکستان میں. تو لہٰذا پاکستانی لیڈر وہ ہوتا ہے جو ملک میں رہتا ہو، جس کی رہنا سہنا ملک میں ہو، جس کی جائیداد، زمین، ہر چیز گھر بار ملک میں ہو. وہ لیڈر نہیں ہوتے. ہم اپنے زمانے میں جوانی میں لندن پلان سنتے تھے، آج پھر وہی پلان ہی بن رہے ہیں. لندن اس ملک میں پتہ نہیں پلان ہی کھا گیا اس ملک کو آگے. بھائی آپ اس ملک میں سیاست کریں، اس ملک کے ساتھ سیاست کریں. یہ جو بڑے بڑے لوگ ایک منظر عام پر آئے ہیں جو کہ فلدی رچ مین بن گئے، انہیں احتساب کریں بھائی کہ کہاں سے یہ رچ بن گئے آگے، یہ کیوں امیر بن گئے آگے. خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ الیکشن ہی مسائل کا حل ہے، فوری الیکشن. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ فوری الیکشن ہی مسائل کا حل ہے؟ منصب بالکل کہتے ہیں. مجھے ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر، جو میں نے دریا کے پار اتر کے دیکھا. حاشی ہیں، ریزن تو بے تحاشا سمجھ بھی لگ رہی ہے. جس طرح آخری 2-3 دن پہلے ریٹائرمنٹ سے جنرل باجوہ صاحب نے کہا جی ہم نے فیصلہ فروری میں کر لیا تھا کہ اب فوج غیر جانبدار رہے گی، لیکن بعد میں ان کی یہ بات جو غلط ثابت ہوئی. چھپنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ادارہ ملکی سرحدوں پر اپنی جانوں کی نذرانہ پیش کر رہا ہے تو اس کو اندرونی دشمنوں کا بھی مقابلہ کرنے میں ضروری ہے کہ اپنا رول ادا کرے. یہ بھی سچائی ہے کہ پاکستان میں مارشل لگتے رہے ہیں، یہ بھی سچائی ہے کہ انٹرفیئرنس ہوتی رہی ہے، اور یہ بھی سچائی ہے کہ جس طرح پچھلی رجیم ابھی چینج ہوئی ہے اس میں امریکہ ہے نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر کیسے ہوگی؟ خواب تو نہیں آ گیا کسی کو، لیکن اس سے کانسیکوینسز کیا ہوئے، اس کا عوام نے بھگتا کیسے؟ اس میں یہ ہے کہ مثلا کچھ چیزیں جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ مساق سیاست ہونا چاہیے، لیکن اس کا گارنٹر کون ہوگا، گارنٹی کون دے گا؟ ہونا یہ چاہیے کہ اس وقت 2-3 چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے جن کی غیر ممالک میں کوئی بھی جائیداد ہے ان لوگوں کو آئندہ الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. پھر صدر مشرف صاحب نے کہ بے تحاشا کام بگڑا ہوا ہے. انہوں نے 1/3 جو ہے نا وہ فیمیل جو ہے عورتوں کو اسمبلی میں گھسا دیا.
اچھا وہ اسپیشل سیٹیں ہیں. مجھے بتائیے پھر اس نے یہ نہیں قدغن لگائی کہ اگر 1/3 آ ہی جائے چلو کوئی بات نہیں, تو ان میں جو عورت ہوگی جو اس میں آئے گی تو اس کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ پی ایچ ڈی ایجوکیشن ہے, پی ایچ ڈی ہیلتھ ہے, کون یا جو بیوٹی پارلر چلاتی ہے. اب وہ ایک مصنوعی اکثریت لے کے وہاں یہ پاکستان میں یہ دھندا چل رہا ہے. خواہش یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہے نا وہ شاید کو اپنے طور پر کام کریں گے. وہ جو میرے ذہن میں تو سوال ہی نہیں پیدا, کیونکہ جب ایک دفعہ میاں نواز شریف کو نکالا گیا, پھر آپ لے آئے, پھر نکالا, پھر لے آئے, پھر زرداری صاحب کو 11 سال جیل میں رکھا, صدر بنا دیا. اس سے پہلے غلام ساکھا کے زمانے میں جیل میں رکھا تو پھر وفاقی وزیر بنا دیا. اگر کوئی آدمی برا ہے, وہ اس پر کیسز ہیں, وہ کسی طریقے سے وہ چھوٹ بھی گیا, لیکن وہ ہیرو تو نہیں بن گیا ملک کا. ٹھیک. اب پاکستان میں دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی شان ہے جی جیل میں سیاستدان جاتے ہیں. وہ کو ملک آزاد کرانے جاتے تھے, وہ کو اچھے کاز کے لیے جاتے تھے, وہ کرپشن پر نہیں جاتے تھے. نیلسن منڈیلا جیسے تھے وہ آزادیوں کے لیے جاتے تھے, وہ اور سیاستدان تھے. یہ کرپشن پر جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کا مشہور فکر ہے کہ میں عدالتوں کو تھکا دیتا ہوں, کیونکہ کیس چلتا رہتا 4.5 سال. تو پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ فرد جرم عائد نہیں ہوتی اور آخرکار حکومت بدل جاتی ہے. اس کا بارڈر لائن کیا ہے؟ ون بارڈر لائن ہے کہ جو جس طرح عدلیہ ہے اس میں امینڈمنٹ کرنی پڑے, سو موٹو لینا پڑے کہ اس کا کیسز کے فیصلے فوراً کسی کو چھوڑنا تو چھوڑ دو, بری کرنا تو کوئی نہیں, سزا دینے کی ضرورت ہے. اگر کیس بنایا گیا تو جس نے بنایا اس کو بھی سزا دو, اس کو نوکری سے نکالو, اس کو اتنی ہی سزا دو, امپلیمنٹ کرو. یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہماری سیکشن 82 ہوتا ہے کہ جی الزام لگایا تو آپ دفعہ 82 کے تحت کارروائی کریں, وہ ہوتی تو آج تک پہلے میں نے تو نہیں دیکھی کسی کے خلاف ہوتی. پاکستان میں جب تک انصاف کا نظام اپنے پوری تاب و تاب کے ساتھ نہیں آئے گا, یعنی کوئی آدمی اگر جرم کرتا ہے تو اسے فار ایور اس کی ساری پراپرٹی کنفسکیٹ کرو, اس کو اندر کرو, اور اس کے بعد اس کو یہ مت چھوڑ دو کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے. یہ کوئی ملک ہے, اسلامی ملک ہے, ایٹمی ملک ہے, دھندا کیا بنایا ہوا ہے, آرام سے آدمی آتا ہے وہ دوبارہ بن جاتا ہے. تو اس لیے ابھی تک تو میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم, یہ بہت بڑا سوال ہے کہ نکلیں کیسے, کون نکالیں گے. ابھی بھی سب لوگ, آپ نے, میں تو کل پرسوں دیکھ رہا تھا کہ ابھی بھی جب عمران خان صاحب نے کہا ہے جی میرا تو اسٹیبلشمنٹ سے ابھی کوئی رابطہ نہیں, ٹھیک, تو باقیوں کے بھی رابطے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حالانکہ نئے آرمی چیف کو یہ اسی طرح گھیر کے لے کے آ رہے ہیں, ان کے پاس اور بڑے مسائل ہیں آپ نے دیکھا, لیکن انہی سے طاقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شاید صاحب آپ دیکھیں 75 سال ہو گئے ہیں. ایک دور تھا 47 سے 71 تک اور پھر 72 سے 22 تک, دونوں ادوار میں نظام ایک ہی رہا ہے. خان صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا نظام ذمہ دار ہے اس تمام برائیوں کا, یا نظام کو چلانے والے اس کے ذمہ دار ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک آپ نے بات نظام کی ہے, اب مشرف صاحب آئے تو انہوں نے گریجویشن کی شرط لگا دی تھی آگے, ٹھیک ہے نا. اب نظام میں اب پڑھا لکھا آدمی کوئی ہوگا تھوڑا بہت, سب سے بڑا نقص اس نظام میں یہ ہے کہ آپ ایک عیدی کو کھڑا کر دیں تو وہ عیدی بھی کامیاب نہیں ہوگا. مرحوم عیدی صاحب کو کھڑا کر دیں گے وہی کام. ایک زمانے میں پاکستان ٹیلی ویژن کے بہت بڑے ایکٹر تھے محمد کبیر خان صاحب, وہ اندھیرا اجالا میں بڑے مشہور ہو گئے, پورے پاکستان میں شہرت تھی ان کی آگے, وہ کھڑے ہو گئے, ان کی زبانیں ضبط ہو گئی. تو مڈل مین جو ایک عام آدمی ہے, متوسط طبقے کا آدمی ہے, اگر وہ کھڑا ہو تو وہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ الیکشن جیت سکے گا. جو اتنی دولت, اتنا کالا دھن ہمارے اس ملک کے اندر آ گیا ہے, اس میں آپ تصور ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر کریں. تو ایک تو یہ چیز ہے بیسک اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری جو چیزیں ہماری جس طرح وقت کے ساتھ تبدیلی آتی رہی, وہ جو ڈیزولیشن آف اسمبلیز ہو جایا کرتی تھی پریزیڈنٹ صاحب کے اختیار میں ہوتا تھا, وہ بھی کام ختم ہوا, زرداری صاحب نے ختم کیا. بات یہ کہ ہمارے ملک میں جو اگر آپ دیکھیں اسمبلیاں ہیں, اسمبلیوں کی سیریسنیس دیکھیں, کیا سیریسنیس ہے. مجھے نہیں پتا وہ باباتی جو کرتے ہیں ان کا بیانیہ صرف پرسنل ہوتا ہے. نمبر 1 تو یہ مسائل ملک کے نہیں ہوتے ہیں ان کی گفتگو کے اندر. اگر ایک شارٹ میں وزیر خزانہ, وزیر خارجہ, وزیر دفاع تقریر کر رہا ہے, اسی شارٹ کے اندر 2 آدمی پیچھے بیٹھے گپیں لگا رہے ہوتے ہیں, وہ ٹیلی فون ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ پیچھے مڑ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں ہندوستان کی اسمبلی کو میں واچ کرتا ہوں, دیکھتا ہوں, دے آر ڈیم سیریس اباؤٹ اٹ. جو بندہ کھڑا ہوتا ہے, ہمارے یہاں کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہ باتیں کر رہا تھا زبانی, وہ لکھ کر لاتے ہیں, لکھ کر پڑھتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں, سیریسنیس نظر آتی ہے کہ سیئنگ از بلیونگ ہوتا ہے.
ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو اسمبلیوں کا حالات ہو گئے یہاں کے، جو ہمارے کیبنٹس ہوتی ہیں، کیبنٹس کے اندر پارٹیوں میں دیکھیں نا آپ، سمپل سی بات ہے، ایک آدمی کو، ایک گھر میں ایک آدمی باورچی ہے، وہ کھانا پکا رہا ہے، ایک کھانے کو 13 آدمی پکا رہے ہیں، مجھے بتائیں وہ کون سا کھانا بہتر ہوگا آگے؟ اب یہ جو ساری سچویشن ہے، اس کے اندر جو نظام میں تبدیلی لانے والی بات ہے، یہ دیکھیں نظام کی فیلوری ہے نا، ناکامی ہے نا، کہ آج سوچ رہے ہیں کہ بند گلی میں داخل ہو گئے اور خان صاحب پکار رہے ہیں اداروں کو، پی ڈی ایم کہہ رہی ہے یہ اداروں کو پھر ملوث کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، نہ تم اس طرف آ رہے ہو الیکشن کی طرف، نہ تم ان سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہو، اور نہ تم کہیں آگے بڑھنے کا راستہ، تو پھر تو یہی ہوگا نا معاملہ آگے۔ خان صاحب، آج کی بحث کا جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کا جو موجودہ نظام ہے وہ خرابیوں کا ذمہ دار ہے، اور اس نظام نے ناانصافی کو جنم دیا ہے، بے روزگاری کو جنم دیا ہے، لوگوں کو مہنگائی کا، یعنی مہنگائی لوگوں کو دی ہے، اور اس کے علاوہ کیا دیا ہے اس نظام نے؟ اگر کوئی منصفانہ نظام ہوتا تو شاید ہم بہتر پرفارم کر سکتے، اس ملک کو بہتر طریقے سے چلا سکتے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا ہے۔ میں جناب شاہد اقبال صاحب اور جناب عبدالباسط خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی آراء سے اپنی اس بحث کو آگے چلایا ہے کہ کیا اس وقت ہم جس بند گلی میں داخل ہو گئی ہماری سیاست، اس کو نکالنا کیسے ہے۔ بہت شکریہ۔ اسپیشل